السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الخامس والعشرون، حدیث نمبر 25، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان اناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بھی پچھلی حدیث کی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ مالدار لوگ اجر و ثواب لے گئے، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم، وہ ہماری ہی طرح سے نماز پڑھتے ہیں اور ہماری ہی طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقے کیا کرتے ہیں۔ قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ چیزیں عطا نہیں کی ہیں جن سے تم صدقہ کرو؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صدقہ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، اور بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، اور اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ اَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملتا؟ قال ارائیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ لوگ حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتے تو کیا انہیں گناہ ملتا؟ فَكَذَلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ کان لہو اجر، تو اسی طریقے سے جب وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتا ہے تو اس پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث کے اندر کئی ایک مسائل ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر نیکی کرنے اور نیکی کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا بہت ہی زیادہ جوش اور جذبہ تھا، اسی لیے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اپنے مسئلے کو رکھا کہ اللہ کے رسول، جو مالدار لوگ ہیں وہ اجر و ثواب میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کے برابر اجر و ثواب میں پہنچ سکیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ باتیں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی کہ یہ سارے اذکار کیا کرو، تو اس کے ذریعے سے تم بھی جو ہے ان کے برابر اجر و ثواب میں پہنچ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقراء صحابہ کرام کو جو باتیں بتائی تھیں یا صدقات کی جو رہنمائی کی تھی، تو یہ دو طرح کے صدقے تھے۔ ایک وہ صدقہ کہ جس کا فائدہ صرف انہیں حاصل ہونے والا تھا، اور دوسرا وہ صدقہ کہ جس کا فائدہ انہیں بھی اور دوسروں کو بھی، یعنی اس کا فائدہ دوسروں کو بھی حاصل ہونے والا تھا اور انہیں بھی حاصل ہونے والا تھا۔ ایسا صدقہ جن کا فائدہ صرف انہیں حاصل ہونے والا تھا، جیسے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اور دوسری قسم کے وہ صدقے تھے جن کا فائدہ انہیں بھی حاصل ہونا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہونا تھا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی کہ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور اسی طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کریں۔
تو اس کا فائدہ جو ہے خود انہیں بھی حاصل ہونا تھا اور دوسروں کو بھی حاصل ہونا تھا۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ انسان حلال طریقے سے اگر اپنی خواہش پوری کرتا ہے بشرطے کہ اس کی نیت نیک ہو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح سے انسان جو ہے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ خود جو ہے پاک دامن رہے، اس کی بیوی بھی پاک دامن رہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک صالح اولاد عطا کرے، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس حدیث سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے اندر نیکی کرنے اور نیکی کے اندر سبقت لے جانے کا جذبہ موجود تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، بلکہ صدقہ یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے ذکر و اذکار کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سارے اذکار کرے۔ اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدقہ کرنے جیسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اس حدیث سے جو ہے ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اگر کوئی چیز کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسری چیزوں سے جو ہے یعنی وہ منہ پھیر لے، بلکہ جو چیز اس کے بس میں ہے، اس کی طاقت میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کو کرے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر لوگوں کو ابھارا کہ ہم جو ہے لوگوں کو بھلائی کے بارے میں بتائیں اور انہیں برائی سے روکیں، اور یہ بھی صدقہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی بندے کو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر بندہ جو ہے اپنی خواہشات اور اپنی شہوت جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور وہ اپنی نیت جو ہے درست کرے، نیک نیتی کے ساتھ پاک دامنی کی نیت کر کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر بندے کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور وہ کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے تو عالم دین کے پاس آئے اور آ کر جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے مسئلے کا حل طلب کرے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر قیاس کی دلیل ہے، یعنی جو دلائل ہیں شریعت کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک یعنی قرآن، دوسری دلیل جو ہے حدیث ہے، تیسری دلیل ہے اجماع، اور چوتھی دلیل جو ہے وہ ہے قیاس۔ اور اس حدیث کے اندر قیاس کی دلیل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر تشبیہ دی کہ اگر بندہ جو ہے اپنی خواہشات غلط جگہ پہ پوری کرتا ہے تو جس طرح سے اسے گناہ ہوتا ہے اسی طریقے سے، یعنی یہاں پہ قیاس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔